أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو نصیحت فرماتے ہیں یا حکم فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکام کی بھی۔ پھر اگر تم کسی معاملہ میں اختلاف کرو تو ایسے معاملے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیا کرو۔ اگر تم واقعی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے نیچے ایک نوٹ لکھا ہے، میں افادہ عام کے لیے یہ نوٹ بھی پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں، یہاں اللہ اور رسول سے واضح مراد قرآنی تعلیم ہے۔ پس کوئی بھی حاکم ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم، اگر قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف عمل کرنے کا حکم دے تو ایسی صورت میں قرآن کی بات ماننا ہوگی، نہ کہ حاکم کی۔ سامعین کرام، خاکسار نے اپنے لیکچر نمبر 64 میں، جو کہ
6 دسمبر کو دیا گیا تھا۔ الہامی پیشگوئی مسلم موت کی دوسری حقیقت کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کے متعلق کوئی ایسی وضاحت نہیں فرمائی کہ وہ کیا ہوگا اور کون ہوگا، لیکن یہ بھی واضح رہے کہ بعد ازاں ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بالواسطہ اور حکیمانہ رنگ میں بہت کچھ بتا بھی دیا۔ میں پھر دوبارہ ان الفاظ کو پڑھتا ہوں کہ بعد ازاں ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بالواسطہ اور حکیمانہ رنگ میں بہت کچھ بتا بھی دیا، جس کا خاکسار بعد میں ذکر کرے گا۔ یہ لیکچر نمبر 64 کی بات میں کر رہا ہوں، یہ الفاظ میں نے اس لیکچر میں کہے تھے۔ آج کے لیکچر نمبر 65 یعنی 65 میں خاکسار بتائے گا کہ یہ بالواسطہ اور حکیمانہ رنگ کیا تھا۔ یہ بالواسطہ اور حکیمانہ رنگ کیا تھا۔ میں بات شروع کرنے سے پہلے سامعین کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ لیکچر جو میں اب اس وقت دوں گا دراصل ایک طویل لیکچر ہے۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ میں یہ لیکچر اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اوپر تھوڑا سا تبصرہ بھی کرتا جاؤں، کیونکہ طویل لیکچر ہے۔ تبصرہ کروں گا تو یہ اس کا دورانیہ ڈبل ہو جائے گا، اور لمبے اور تفصیلی لیکچر جو ہیں لوگوں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ سن نہیں سکتے۔ بہرحال یہ لکھا ہوا میرا لیکچر ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ صرف میں اپنی تحریر پڑھتا چلا جاؤں، اور اس میں خاکسار ڈاکٹر یحییٰ نے جو 13 مبشر الہامات کے سلسلے میں ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس میں جو اس شخص نے جھوٹ بولے ہیں، جو غلط باتیں جو ٹھٹھے و تمسخر کیے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر یحییٰ بھی اور عام احمدی جو ہیں قبرستان سے، جماعت قبرستان سے جن کا تعلق ہے یا اور جماعتوں سے تعلق ہے، وہ غور سے سنیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب آپ غور سے اس لیکچر کو سنیں گے تو ڈاکٹر یحییٰ نے جو تماشی بینیاں کی ہیں اس لیکچر میں، جو ٹھٹھے و تمسخر کیا ہے، تو انشاءاللہ ان کا سب کا اس میں جواب آ گیا ہے۔ اگر ٹائم ہوا تو تھوڑا بہت میں اس کا تبصرہ بھی کرتا چلا جاؤں گا، وگرنہ انشاءاللہ تعالیٰ اس لیکچر کے بعد آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر یحییٰ کے جو اعتراضات، بے بنیاد دجل فریب کاریاں ہیں، ان کا میں ذکر کر کے پھر اس کو جواب انشاءاللہ تعالیٰ دے دوں گا۔ اس لیکچر میں میں چاہتا ہوں کہ صرف اپنا لکھا ہوا لیکچر پڑھ دوں۔ علاوہ اس کے عارف احمد صاحب نے کوئی سوالات سید مولود احمد کے آگے کیے ہوئے، جن کا خاکسار نے گزشتہ اپنے خطبہ جمعہ میں ذکر بھی کیا تھا، اور میں نے وعدہ کیا تھا میں انشاءاللہ تعالیٰ عارف احمد کے ان سوالوں کے جواب بھی دوں گا۔ یہ جو میرا لیکچر ہے تحریری میں پڑھوں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں عارف احمد صاحب کے بھی اور جو بھی معترضین ہیں میرے دعویٰ کے حوالہ سے، اور جماعتی انبیاء قبرستان سے جن کا تعلق ہے یا کسی اور جماعت کے ساتھ تعلق ہے، اعتراض وغیرہ، ان سب کا انشاءاللہ تعالیٰ پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے ان کا سب کا اس میں ذکر آ جائے گا۔ لیکن آخر میں کوشش کروں گا کہ جناب عارف احمد صاحب کے جو اعتراضات ہیں وہ پڑھ کر سناؤں گا آپ لوگوں کو، اور پھر اس کا جواب جو میں نے دیا ہوا ہے اس پورے لیکچر میں، اس کے متعلق میں اجمالی طور پر اشارتاً باتیں کر دوں گا۔ سامعین کرام، بقول حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اکثر پیشگوئیاں یضل بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرہ کا مصداق ہوتی ہیں، لہذا پیشگوئیوں کے سلسلے میں بہت احتیاط اور فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی کتاب ایام الصلح روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 276 پر اسی سلسلے میں فرمایا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، دراصل بات یہ ہے کہ بسا اوقات انبیاء علیہم السلام اور دوسرے ملہمین پر ایسے امور ظاہر کیے جاتے ہیں کہ وہ استعارات کے رنگ میں ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام ان کو اسی طرح لوگوں پر ظاہر کر دیتے ہیں جس طرح وہ سنتے یا دیکھتے ہیں، اور ایسا بیان کرنا غلطی میں داخل نہیں ہوتا، کیونکہ اسی رنگ اور طرز سے وحی نازل ہوتی ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے۔ یہ بات خاکسار
بطور خاص عارف احمد صاحب کے لیے حضور صاحب کا حوالہ پڑھ کر ان کو بتا رہا ہے کہ آپ کس غلط فہمیوں میں پڑے ہوئے ہو. اس طرح ڈاکٹر یحییٰ کو میں بتا رہا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں اس حوالے میں آگے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے، کیونکہ بعض ابتلاء جو پیشگوئیوں کے ذریعہ سے کسی زمانہ کے لیے مقدر ہوتے ہیں وہ علم کی اشاعت کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتے. یہ بڑی حکیمانہ باتیں مرزا غلام صاحب حکم عدل جو تھے وہ فرما رہے ہیں. وہ حکم عدل ہیں. عارف احمد صاحب یا ڈاکٹر یحییٰ یہ سب لوگ جماعتی احمدیہ قبرستان سے ان کا تعلق ہے، یہ اعتراض کرتے پھر ہیں. یہ ان کی کیا حیثیت ہے اس حکم عدل کے بالمقابل؟ یہ ہمیں چاہیے، سب احمدیوں کو چاہیے ہم حکم عدل علیہ السلام جو مرزا غلام صاحب نے باتیں بتائیں ان کی پیروی کریں، کیونکہ انہیں جو کچھ فرمایا سچ فرمایا. آگے حسن فرماتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیشگوئیوں کے بعض اسرار سے نبیوں کو اطلاع دی جائے مگر ان کو ان اسرار کے افشا سے منع کیا جائے. عارف احمد جو سوال کرتے پھر رہے ہیں اعتراض اس ساجد پر یا میرے ساتھیوں پر، اس فکرہ میں حضور صاحب نے ان کے تمام اعتراضوں کا لپیٹ دیا ہے کہ کیا وہ اعتراض ہے. آگے حسن فرماتے ہیں بہرحال یہ امور نبوت کی شان سے ہرگز منافی نہیں ہے، کیونکہ کامل اور غیر محدود علم خدا تعالیٰ کی ذات سے خاص ہے. حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد اسام کے اس اقتباس کی روشنی میں جہاں تک کلام الہی کا تعلق ہے تو اس ضمن میں عرض ہے، میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ اولاً یہ کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر اپنا کلام نازل فرماتا ہے تو اپنے کلام کے اصلی اور حقیقی مطلب کو وہ خود جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنے کلام الہی کو اور کوئی نہیں جان سکتا. ثانیاً یہ کہ عام طور پر اللہ تعالیٰ ملہم کو بھی اپنے کلام کے اصلی مطلب سے آگاہ فرما دیتا ہے. ثالثاً یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی الہامی پیشگوئی کے بعض اسرار اپنے ملہم کو نہ بتائے اور ملہم اپنے قیاس اور اتحاد کی بنا پر کسی الہامی متشابہ لفظ کے یا الہامی پیشگوئی کو کچھ معنی بیان فرما دے یا اس پیشگوئی کو اپنے فہم کے مطابق کسی وجود پر چسپاں کر دے. رابعاً یہ بھی ممکن ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی الہامی پیشگوئی کے سارے اسرار اپنے ملہم کو بتا دے لیکن ساتھ ہی ان کے افشا سے منع بھی فرما دے. اپنے ملہم کو بھی آگے نہیں بات کرنی ہے آپ نے، ویسے بتا دے بھی اس کا یہ ان کے مطالب کیا ہیں، آگے منع کر دے اپنے ملہم کو کہ آگے اپنی جماعت کے اپنے ماننے والوں کو اپنے پیروکار کو نہیں بتانا. اب سوال ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سامعین کرام، نبیوں کی اتحادی غلطی کیا ہوتی ہے اور یہ ان سے کیوں سرزد ہوتی ہے؟ یہ سارا فلسفہ جو ابھی میں نے بتایا ہے ان میں جب میں بات کروں گا آگے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان میں یہ باتیں آ جائیں گی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ الحج کی آیت نمبر 53 اور 54 میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَاتِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی
حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا ہے اور نہ ہی کوئی نبی، مگر جب بھی اس نے خواہش کی، یہ یہاں پر نبیوں اور رسولوں کی بات ہو رہی ہے، مگر جب بھی اس نے خواہش کی، شیطان نے اس کی خواہش میں کچھ ملا دیا، تب اللہ اسے منسوخ کر دیتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے، پھر اللہ اپنے نشانوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ نتیجتاً تاکہ وہ اسے جو شیطان ڈالتا ہے ان لوگوں کے لیے فتنہ یعنی آزمائش کا موجب بنائے جن کو دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، اور یقیناً ظالم لوگ شدید مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ سامعین کرام، ابھی یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ نبیوں کی اتحادی غلطی کیا ہوتی ہے اور یہ ان سے کیوں سرزد ہوتی ہے، تو یاد رکھیں کہ پہلی وجہ اتحادی غلطی کے ہونے کی یہ ہوتی ہے کہ نبی بھی بشر ہوتے ہیں۔ نبی بھی چونکہ بشر ہوتے ہیں اور تمنا اور خواہش ان میں بھی ہوتی ہے، بعض اوقات نبی کی خواہش یا تمنا اس کی وحی میں دخل دے دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہی مطلب پھر اس قسم کے نفسانی دخل کو منسوخ کر کے اللہ تعالیٰ کی بات یا اس کی وحی کو مستحکم کر دیتی ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد اسام کا 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگی مصر موت میں ذکی غلام کے ساتھ بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھنا اسی قسم کے اتحاد یا اتحادی غلطی کی مثال ہے۔ دوسری وجہ، امتوں یا جماعتوں میں جن لوگوں کے دلوں میں نفسانی خواہشات کی بیماری ہوتی ہے یا جن کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں، وہ اپنے نبی کی اس قسم کی اتحادی غلطی ایسے لوگوں کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا کرتا ہے، یا اپنے نبی کی اس قسم کی اتحادی غلطیاں ایسے لوگوں کے لیے آزمائش بن جایا کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی اتحادی غلطیوں کے ذریعہ اس قسم کے دنیا دار لوگوں کی آزمائش کرتا ہے۔ کیا وہ اپنے نبی پر ایمان لانے میں سچی ہیں یا جھوٹے ہیں، یا کہ مطلب کہ وہ مذہب کا اپنا لبادہ اوڑھ کر پھر رہے ہیں اور اپنی دنیا اس نبی کے نام پر کما رہے ہیں یا اس کی جماعت کے نام پر کما رہے ہیں، اس بات کی اللہ آزمائش کرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا کے مطابق بعض کو گمراہ قرار دیتا ہے، لیکن جن لوگوں میں تقویٰ ہوتا ہے، جو اپنے نبی پر سچا ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ اس قسم کی آزمائشوں میں کامیاب ہوتے ہیں، وہ گمراہ نہیں ہوتے۔ تو گمراہ صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، جن کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ سورۃ الحج کی آیات جو میں نے ابھی پڑھی ہیں 53 اور 54، ان میں اسی معاملے کا، اسی بات کا فلسفہ موجود ہے کہ اتحادی غلطیاں کیوں ہوتی ہیں نبیوں سے، کیونکہ ان کے ساتھ بھی تمنا نفس ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو تو درمیان میں اٹھا دیتا ہے، اپنی باتوں کو اللہ تعالیٰ مضبوط محکم کر دیتا ہے، مستحکم کر دیتا ہے۔ بعد میں پھر کیا ہوتا ہے، وہ نبی جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے اپنی تعلیم، اپنا مشن مکمل کر کے، اپنی جماعت بنا کے یا امت بنا کے، بعد میں پھر اس کے ماننے والے جو ہوتے ہیں وہ اتحادی غلطیاں ان کے لیے ابتلا بنتی ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں نفسانی خواہشات کی بیماریاں ہوتی ہیں اور ان کے دل بھی سخت ہو چکے ہوتے ہیں، جیسے کہ یہودیوں کا حال ہے، ثم قست قلوبکم، ان کے دل بالکل سخت ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ تو یہ ہر نبی کے زمانہ میں یہی واقعہ ہوا ہے، اور 1 صدی قبل حضرت مرزا غلام سمسم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، اور الہامی پیشگی مصر موعود کے حوالہ سے ذکی غلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کا بریکٹ میں لڑکا لکھنا اسی قسم کی ایک اتحادی غلطی ہے، کیونکہ آپ بھی ایک انسان تھے، بشر تھے، تمنا اور خواہش آپ کے ساتھ بھی تھی۔ تو بہرحال یہ معاملہ جو اتحادی غلطی کی وجہ سے جو جماعتی احمدیہ میں بلکہ ان کی زندگی میں ابتلا پھر شروع ہو گیا تھا، آگے چل کے میں بتاؤں گا، آج تک لوگ جو ہیں پھر نفسانی خواہشات کے بیماریاں رکھنے والے لوگ تھے، جو نام کے احمدی تھے، اور پھر بعد میں وہ جماعت
پر قبضہ کر کے لیڈر بن بیٹھے، تو آج تک پھر وہ دنیا گھماتے پھر رہے ہیں مرزا غلام حسن کے نام پر، اس کی جماعت کے نام پر۔ تو آج جس مصیبت میں عام احمدی سادہ جس کا کوئی قصور نہیں ہے اس معاملے میں، وہ بیچارہ جس میں پھنسا ہوا ہے، تو یہ اجتہادی غلطیاں ہی تھیں مرزا غلام صاحب کی، اور پھر اس کی وجہ سے پھر وہ لوگ دنیا دار جو تھے وہ ٹریپ ہو گئے، اور آج تک انہی اجتہادی غلطیوں کی وجہ سے وہ دنیا بھی گھماتے پھر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ بھی کرتے پھر رہے ہیں۔ اے میرے زندہ در گور اور سادہ احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور دیگر سامعین کرام، پیش گوئیوں کے سلسلہ میں بعض اوقات انبیاء علیہم السلام سے اجتہادی غلطی واقع ہو جاتی ہے، لیکن انبیاء کا یہ سہو یا اجتہادی غلطی بھی عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کچھ مسالے اور مخفی اغراض کے لیے انبیاء کے فہم اور ادراک کو اپنے قبضہ میں لے کر ان سے کوئی قول یا فعل سہو یا اجتہادی غلطی کی شکل پر ان سے صادر کروا دیتا ہے، اور وہ حکمت جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ ظاہر فرمایا ہوتا ہے ظاہر ہو جاتی ہے۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو ایسی غلطی پر قائم نہیں رکھتا، بلکہ اپنی وہی مطلع جو شوکت اور ہیبت اور روشنی تام رکھتی ہے اور ملائک کی کامل محافظت اس کے ارد گرد ہوتی ہے، اس وہی مطلع کے ذریعے ایسی غلطی کو درمیان سے اٹھا دیتا ہے۔ 20 فروری 1886 کے اشتہار میں مندرج ذکی غلام مسیح الزمان سے متعلق الہامی پیشگوئی کے سلسلے میں بھی سامعین کرام اور اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہی واقعہ ہو گئے۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، الہامی لفظ غلام کی تشریح اور تفسیر کے وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ امتی نبی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے فہم کو اپنے قبضہ میں کر لیا، اور الہامی لفظ غلام کے معنی ایک اجتہادی غلطی کی شکل پر آپ سے صادر ہو گئے یا صادر کروا دیے گئے، اور اس حکمت اور اس طرح وہ حکمت جو حکمت الہی یا مخفی غرض جو ارادہ الہی میں تھی پوری ہو گئی۔ تب بعد میں اللہ تعالیٰ نے بڑے زور کے ساتھ تقریباً آپ کی وفات تک غلام کی بشارت پر مشتمل وہی مطلع آپ پر نازل فرما کر الہامی لفظ غلام کے معنی سے متعلق اپنے برگزیدہ امتی نبی کی اجتہادی غلطی کو درمیان سے اٹھا دیا، گویا کہ کوئی اجتہادی غلطی واقع ہوئی ہی نہیں تھی۔ بطور خاص میں عارف احمد صاحب سے کہتا ہوں اور ڈاکٹر یحییٰ سے کہتا ہوں کہ یہ سنیے یہ بات میں کیا کہہ رہا ہوں، آگے میں ثبوت بھی دیتا ہوں اس کا۔ سامعین کرام، محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر نازل ہونے والے 13 مبشر الہاموں کی یہی حقیقت ہے، یہی حقیقت تھی، اور ان کے نزول کا مقصد بھی یہی تھا۔ انبیاء علیہ السلام کی اجتہادی غلطی کے پردے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت سارے مسائل دینیاں سکھلاتا ہے، اور مزید برآں انبیاء علیہ السلام کی بشریت کے تحقق کے لیے بھی ایسا ہوتا ہے، تا لوگ انہیں ان کی وفات کے بعد خدا ہی بنا کر نہ بیٹھ جائیں۔ اسی سلسلے میں حضور علیہ السلام اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 113 تا 116 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ انہی احادیث کی کتابوں میں بعض امور میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجتہادی غلطی کا بھی ذکر ہے، اگر کل قول و فعل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی سے تھا تو پھر وہ غلطی کیوں ہوئی؟ گو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قائم نہیں رکھے گئے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اجتہادی غلطی بھی وحی کی روشنی سے دور نہیں تھی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ کے قبضہ سے ایک دم جدا نہیں ہوئے تھے۔ بس اس اجتہادی غلطی کی ایسی ہی مثل ہے جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں چند دفعہ سہو واقع ہوا تا اس سے دین کے مسائل پیدا ہوں، سو اسی طرح بعض اوقات اجتہادی غلطی ہوئی تا اس سے بھی تکمیل دین ہو، اور بعض باریک مسائل اس کے ذریعے سے پیدا ہوں، اور وہ صاحب بشریت بھی تمام لوگوں کی طرح صاحب نہ تھا، بلکہ دراصل ہم رنگ وہی تھا،
کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تصرف تھا جو نبی کے وجود پر حاوی ہو کر اس کو کبھی ایسی طرف مائل کر دیتا تھا جس میں خدا تعالیٰ کے مصالحے تھے۔ سو ہم اس اجتہادی غلطی کو بھی وحی سے علیحدہ نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ ایک معمولی بات نہ تھی، بلکہ خدا تعالیٰ اس وقت اپنے نبی کو اپنے قبضہ میں لے کر مصالح عام کے لیے ایک نور کو سحب کی صورت میں یا غلط اجتہاد کے پیرایہ میں ظاہر کر دیتا تھا، اور پھر ساتھ ہی وہی اپنے جوش میں آ جاتی تھی، جیسے ایک چلنے والی نہر کا ایک مصلحت کے لیے پانی روک دیں اور پھر چھوڑ دیں۔ پس اس جگہ کوئی عقلمند نہیں کہہ سکتا کہ نہر سے پانی خشک ہو گیا یا اس میں سے اٹھا لیا گیا۔ یہی حال انبیاء کی اجتہادی غلطی کا ہے۔ اے میرے سادہ احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اور اے عارف احمد صاحب اور ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، غور سے سنیں یہ باتیں۔ حضور صاحب کی یہ کلام ہے جو میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہی حال انبیاء کی اجتہادی غلطی کا ہے کہ روح القدس تو کبھی ان سے علیحدہ نہیں ہوتا، مگر بعض اوقات خدا تعالیٰ بعض مسالے کے لیے انبیاء کے فہم اور ادراک کو اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے۔ تب کوئی قول یا فعل سہو یا غلطی میں یا غلطی کی شکل پر ان سے صادر ہوتا ہے، اور وہ حکمت الہی جو ارادہ کی گئی ہے ظاہر ہو جاتی ہے۔ تب پھر وحی کا دریا زور سے چلنے لگتا ہے اور غلطی کو درمیان سے اٹھا دیا جاتا ہے، گویا اس کا کبھی وجود ہی نہیں تھا۔ حضرت مسیح ایک انجیر کی طرف دوڑے گئے تا اس کا پھل کھائیں، اور روح القدس ساتھ ہی تھا، مگر روح القدس نے یہ اطلاع نہ دی کہ اس وقت انجیر پر کوئی پھل نہیں۔ بائی ہمہ یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ شاذ و نادر معدوم کے حکم میں آتا ہے۔ پس جس حالت میں ہمارے سید و مولا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ 10 لاکھ کے قریب قول و فعل میں سراسر خدائی کا ہی جلوہ نظر آتا ہے، اور ہر بات میں، حرکات میں، سکنات میں، اقوال میں، افعال میں روح القدس کے چمکتے ہوئے انوار نظر آتے ہیں، تو پھر اگر ایک آدھ بات میں بشریت کی بھی بو آوے تو اس سے کیا نقصان؟ بلکہ ضرور تھا کہ بشریت کے تحقق کے لیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تا لوگ شرک کی بلا میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ سامعین کرام، اسی طرح حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب اپنی اسی کتاب یعنی آئینہ کمالت اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 352 تا 353 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کا مقرر خط پڑھ کر ایک بات کچھ زیادہ تفصیل کی محتاج معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ استخارہ کے لیے ایسی دعا کی جائے کہ ہر یک شخص کا استخارہ شیطان کے دخل سے محفوظ ہو۔ عزیز من، یہ بات خدا تعالیٰ کی قانون قدرت کے برخلاف ہے کہ وہ شیاطین کو ان کے مواضع مناسبہ سے معطل کر دے۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته واللہ علیم حکیم۔ یعنی ہم نے کوئی ایسا رسول اور نبی نہیں بھیجا کہ اس کی یہ حالت نہ ہو کہ جب وہ کوئی تمنا کرے، یعنی اپنی نفس سے کوئی بات چاہے، تو شیطان اس کی خواہش میں کچھ نہ ملا دے۔ یعنی جب کوئی رسول یا نبی یا کوئی نبی اپنے نفس کی جوش سے کسی بات کو چاہتا ہے تو شیطان اس میں بھی دخل دے دیتا ہے۔ تب وہی مطلع جو شوکت اور ہیبت اور روشنی تام رکھتی ہے اس دخل کو اٹھا دیتی ہے اور منشاء الہی کو مصفح کر کے دکھلا دیتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، سامعین کرام، حضور صاحب فرما رہے ہیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں اور جو کچھ خواطر اس کے نفس میں پیدا ہوتی ہے، در حقیقت وہ تمام وحی ہوتی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم اس پر شاہد ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ سورۃ نجم کی آیت نمبر 4 اور 5 ہیں یہ۔ لیکن قرآن کی وحی دوسری وحی سے جو صرف معانی من جانب اللہ ہوتی ہیں تمیز کلی رکھتی ہے، اور نبی کے اپنے تمام اقوال وحی غیر مطلوع میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ روح القدس کی برکت اور چمک ہمیشہ نبی کے شامل حال رہتی ہے، اور ہر یک بات اس کی برکت سے بھری ہوئی ہوتی ہے،
اور وہ برکت روح القدس سے اس کلام میں رکھی جاتی ہے۔ لہذا ہر یک بات نبی کی جو نبی کی توجہ تام سے اور اس کے خیال کی پوری مصروفیت سے اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ بلا شبہ وحی ہوتی ہے۔ تمام احادیث اس درجہ کی وحی میں داخل ہیں جن کو غیر مطلوب وحی کہتے ہیں۔ اب جل شانہ آیت موصوفہ ممدوحہ میں فرماتا ہے کہ اس ادنا درجہ کی وحی میں جو حدیث کہلاتی ہے بعض صورتوں میں شیطان کا دخل بھی ہو جاتا ہے، اور وہ اس وقت کہ جب نبی کا نفس ایک بات کے لیے تمنا کرتا ہے تو اس کا اتحاد غلطی کر جاتا ہے، اور نبی کی اتحادی غلطی بھی در حقیقت وحی کی غلطی ہے، کیونکہ نبی تو کسی حالت میں وحی سے خالی نہیں ہوتا۔ وہ اپنے نفس سے کھویا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ایک آلہ کی طرح ہوتا ہے، بس چونکہ ہر یک بات جو اس کے منہ سے نکلتی ہے وحی ہے، اس لیے جب اس کے اتحاد میں غلطی ہو گئی تو وحی کی غلطی کہلائے گی، نہ اتحاد کی غلطی۔ اب خدا تعالیٰ اسی کا جواب قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کبھی نبی کی اس قسم کی وحی، جس کو دوسرے لفظوں میں اتحاد بھی کہتے ہیں، مس شیطان سے مخلوط ہو جاتی ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب نبی کو تمنا کرتا ہے کہ یوں ہو جائے، تب ایسا ہی خیال اس کے دل میں گزرتا ہے جس پر نبی مستقل رائے قائم کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ تب فی الفور وحی اکبر جو کلام الہی اور وحی مطلوع اور مہیمن ہے نبی کو اس غلطی پر متنبہ کر دیتی ہے، اور وحی مطلوع شیطان کے دخل سے بکلی منزہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک سخت ہیبت اور شوکت اور روشنی اپنے اندر رکھتی ہے، اور قول ثقیل اور شدید النزول بھی ہے، اور اس کی تیز شعائیں شیطان کو جلاتی ہیں، اس لیے شیطان اس کے نام سے دور بھاگتا ہے اور نزدیک نہیں آ سکتا، اور نیز ملائک کی کامل محافظت اس کے ارد گرد ہوتی ہے، لیکن وہی غیر مطلوع جس میں نبی کا اتحاد بھی داخل ہے یہ قوت نہیں رکھتی۔ اس لیے تمنا کے وقت جو کبھی شاذ و نادر اتحاد کے سلسلے میں پیدا ہو جاتی ہے، شیطان نبی یا رسول کے اتحاد میں دخل دیتا ہے، پھر وہی مطلوع اس دخل کو اٹھا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کے بعض اتحادات میں غلطی بھی ہو گئی ہے جو بعد میں رفع کی گئی ہے۔ اسی طرح سامعین کرام، حضور اسلام اسی حوالہ سے اتحادی غلطی کے حوالہ سے کہتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کسی نبی کو اپنے الہام کو سمجھنے میں سامعین کرام اگر غلطی لگ جائے تو اس سے اس کے دعویٰ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے، کیونکہ یہ نبیوں سے اتحادی بہرحال غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ جتنی بھی تاریخ ہے انبیاء کی، ہر نبی سے اپنے وقت میں، اپنے زمانے میں اتحادی غلطی ضرور ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو پھر اس غلطی سے پاک کر دیا، یعنی اس غلطی کو اٹھا دیا اور نبی کی جو پوزیشن ہے بالکل کلیئر کر دی۔ حق مدر حضرت مرزا غلام احمد صاحب اپنی کتاب اعجاز احمدی روحانی خزائن جلد 19 صفحات 132 تا 135 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، بعض کا یہ خیال ہے کہ اگر کسی الہام کے سمجھنے میں غلطی ہو جائے، جیسا کہ آج کل عارف احمد صاحب وہ کرتے پھر رہے ہیں کہ کیا وہ 13 اجتہادی غلطیاں تھیں وہ مرزا غلام صاحب علیہ السلام کی، میں ان کے لیے بطور خاص یہ حوالہ پڑھ رہا ہوں۔ حضرت صاحب فرماتی ہیں، بعض کا یہ خیال ہے کہ اگر کسی الہام کے سمجھنے میں غلطی ہو جائے تو امان اٹھ جاتا ہے، جیسا کہ عارف احمد صاحب کا اٹھا ہوا ہے، یا باقی جماعتی میں قبرستان سے تعلق رکھنے والے جو مولوی ہیں ان کا اٹھا ہوا ہے، اور شک پڑ جاتا ہے کہ شاید اس نبی یا رسول یا محدث نے اپنے دعویٰ میں بھی دھوکہ کھایا ہو۔ یہ خیال سراسر سطح ہے، اور جو لوگ نیم صدائی ہوتے ہیں وہ ایسی ہی باتیں کیا کرتے ہیں، اور اگر ان کا یہی اعتقاد ہے تو تمام نبیوں کی نبوت سے ان کو ہاتھ دھو بیٹھنا چاہیے، کیونکہ کوئی نبی نہیں جس نے کبھی نہ کبھی اپنے اتحاد میں غلطی نہ کھائی ہو۔ مثلا حضرت مسیح علیہ السلام جو خدا بنائے گئے ان کی اکثر پیشگوئیاں غلطی سے پر ہیں۔ مثلا یہ دعویٰ کہ مجھے داؤد کا تخت ملے گا
بجز اس کے ایسے دعوے کے کیا معنی تھے کہ کسی منجمل الہام پر بھروسہ کر کے ان کو یہ خیال پیدا ہوا کہ میں بادشاہ بن جاؤں گا۔ نبی کے ساتھ صدہا انوار ہوتے ہیں جن سے وہ شناخت کیا جاتا ہے اور جن سے اس کے دعویٰ کی سچائی کھلتی ہے۔ پس اگر کوئی اتحاد غلط ہو تو اصل دعویٰ میں کچھ فرق نہیں آتا۔ مثلا آنکھ اگر دور کے فاصلہ سے انسان کو بیل تصور کرے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آنکھ کا وجود بے فائدہ ہے یا اس کی روایت قابل اعتبار نہیں۔ پس نبی کے لیے اس کے دعویٰ اور تعلیم کی ایسی مثال ہے جیسا کہ قریب سے آنکھ چیزوں کو دیکھتی ہے اور ان میں غلطی نہیں ہوتی، اور بعض اجتہادی امور میں غلطی کی ایسی مثال ہے جیسے دور دراز کی چیزوں کو آنکھ دیکھتی ہے تو کبھی ان کی تشخیص میں غلطی کر جاتی ہے۔ اسی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو یہودیوں کی بھلائی کے لیے اپنی بادشاہت کا خیال تھا، اس لیے باموجب ایت کریمہ اللہ اذا تمنا الق شیطان فی امنیت، شیطان نے آپ کو دھوکہ دیا اور داؤد کے تخت کا لالچ دل میں ڈال دیا، مگر چونکہ مقرب اور خدا کے پیارے تھے اس لیے وہ شیطانی وجہ سے قائم نہ رہ سکے، اور جلد آپ نے سمجھ لیا کہ میری آسمان کی بادشاہت ہے نہ کہ زمین کی۔ غرض حضرت مسیح کا یہ اتحاد غلط نکلا، اصل وہی صحیح ہوگی مگر سمجھنے میں غلطی کھائی۔ اصل بات یہ ہے کہ جس یقین کو نبی کے دل میں اس کی نبوت کے بارے میں بٹھایا جاتا ہے وہ دلائل تو آفتاب کی طرح چمک اٹھتے ہیں اور اس قدر تواتر سے جمع ہوتے ہیں کہ وہ امر بدیہی ہو جاتا ہے، اور پھر بعض دوسری جزیات میں اگر اتحاد کی غلطی ہو بھی تو وہ اس یقین کو مضر نہیں ہوتی۔ سامعین کرام، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے پیشگوئیوں کے حوالہ سے، یہ جو ابھی میں نے 3 ان کے اقتباسات پڑھے ہیں، تو حضرت مرزا غلام صاحب نے پیشگوئیوں کے حوالے سے اپنی جماعت کی بہت رہنمائی فرمائی ہوئی ہے۔ میں نے تو صرف 3 اس وقت ان کے اقتباسات پڑھے ہیں۔ میں اپنے سادہ احمدیوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ حضرت مرزا غلام صاحب کی تمام کتابوں کو اس حوالے سے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ بڑا ٹائم چاہیے، تو کم از کم خاکسار کی کتاب غلام مسیح الزمان جو ہے اس کا پہلے حصے کا 3 چیپٹر جو ہے الہامی پیشگوئیاں بطور ابتلا، وہ کوئی 20 صفحے کا ہوگا، 18-20 صفحے کا چیپٹر ہے، وہ پڑھ لیں آپ۔ وہاں پر اس عاجز نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی پیشگوئیوں کے بارے جو نصائح ہیں، جو فرمودات ہیں، ان کا میں نے ذکر کیا ہوا ہے، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو حضور صاحب کی تمام اور کتابیں پڑھ سکتی ہیں تو وہ ساری پڑھیں، کیونکہ روحانی خزائن جو ہیں حضرت مرزا غلام صاحب کی انہی فرمودات پیشگوئیوں کے حوالے سے اور جو دوسرے موضوعات ہیں ان کے حوالے سے وہ روحانی خزائن بھرے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ تو وہ کام کر سکتا ہے جس کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہو، لیکن اگر جو کم ٹائم رکھتے ہیں احمدی تو ان کو چاہیے کہ خاکسار کی کتاب غلام مسیح الزمان کا وہ جو پہلے حصے کا 3 باب ہے الہامی پیشگوئی بطور ابتلا، وہ پڑھ لیں، ان کے لیے کافی ہوگا۔ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے پیشگوئیوں کے حوالے سے اپنی جماعت کی بہت رہنمائی فرمائی ہوئی ہے۔ آپ کے بقول پیشگوئیوں پر اجمالی طور پر ایمان لانا چاہیے اور اصل حقیقت کو حوالہ باخدا کر دینا چاہیے۔ حضور علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے ارشاد فرماتے ہیں، ایسا ہی آپ نے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے سمجھانے کے لیے بعض پیشگوئیوں کے سمجھنے میں خود اپنا غلطی کھانا بھی ظاہر فرمایا۔ اب کیا یہ تعلیم نبوی کافی نہیں، اور کیا یہ تعلیم بآواز بلند نہیں بتلا رہی کہ پیشگوئیوں پر اجمالی طور پر ایمان لاؤ اور ان کی اصل حقیقت حوالہ باخدا کرو، امت محمدیہ میں تفرقہ مت ڈالو اور تقوی کا طریق اختیار کرو۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 310۔ ایک اور حوالہ سن لیجئے، یہ بھی اسی کتاب کا ہے، صفحہ 172 پر۔ سلف صالح ہمیشہ اس طریق کو پسند کرتے رہے ہیں کہ بطور اجمالی پیشگوئی پر ایمان لے آویں، اس کی تفصیل یا اس بات کو کہ وہ کس طرح سے ظہور پذیر ہوگی حوالہ باخدا کریں۔ ایک اور حوالہ سن لیجئے حضور صاحب کا، عظیم و شان مصلحین سے متعلقہ پیشگوئیوں میں سخت ابتلا ہوتے ہیں،
آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 239 پر الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے، اور پہلے بھی ہم کئی مرتبہ ذکر کر رہے ہیں کہ جس قدر پیش گوئیاں خدا تعالیٰ کی کتابوں میں موجود ہیں، ان سب میں ایک قسم کی آزمائش ارادہ کی گئی ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر کوئی پیش گوئی صاف اور صحیح طور پر کسی نبی کے بارے میں بیان کی جاتی تو سب سے پہلے مستحق ایسی پیش گوئیوں کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پیشگوئیاں تورات میں پائی جاتی ہیں، انجیل میں پائی جاتی ہیں، ان میں بھی سخت ابتلا ہے۔ تو یہودیوں نے بھی اور عیسائیوں نے بھی انہی پیشگوئیوں میں پھر ٹھوکر کھائی، وہ آنسم کو نہ پہچان سکے، یعنی اکثریت، بعض لوگ تو پھر سمجھ گئے، جو متقی لوگ تھے یہودیوں میں یا عیسائیوں میں، وہ تو سمجھ گئے اور ان کو ان کے تقویٰ نے فائدہ دیا اور وہ ہدایت پا گئے، انہوں نے آنسم کو قبول کر لیا۔ لیکن اکثریت یہودیوں کی اور اکثریت عیسائیوں کی آج تک آنسم کو سچا نبی نہیں مانتی، اس لیے کہ وہ پیشگوئیاں جو تھیں آنسم کے متعلق، ان کی وجہ سے وہ ٹھوکر کھا گئے۔ یہاں پر میرا سادہ سے ایک سوال ہے اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے، اور بطور خاص ڈاکٹر یحییٰ اور عارف احمد صاحب سے، کہ جب مرزا بشیر الدین محمود احمد حضور صاحب کی وصیت کو رد کر کے اور آپ کی جماعت احمدیہ کے اندر اپنی جماعت بنا کر اور پھر اپنی مجلس انصار کے ذریعے اپنی ہی بنائی ہوئی جماعت جو تھی اس کا قائد بن کر خلیفہ ثانی بن بیٹھا تھا، تو آپ کے دعویٰ مسلم موت سے بھی پہلے، یعنی 1914 میں ہی، یعنی جماعت پر قبضہ کرنے کے ساتھ ہی، آپ کے حواری آپ کی خوشنودی کی خاطر آپ کے متعلق المسیح الموعود مظہر قدرت ثانیہ کے تقریری اور تحریری بیانات انہوں نے دینے شروع کر دیے تھے۔ تو میرا آپ سب سے سوال ہے احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں سے، اور بطور خاص ڈاکٹر یحییٰ اور عارف احمد سے، تو اس وقت کیا مرزا محمود احمد اور آپ کے حواری حکم و عدل کی پیشگوئیوں کے متعلق جو نصائح اور فرمودات ہیں، کیا وہ سارے اس پر عمل پیرا تھے، عمل کر رہے تھے، کہ یہ وہ چھوڑ چکے تھے مرزا غلام حسن کی تعلیم کو؟ پیشگوئیوں کے حوالے سے بھی جو حضور نے ترکین فرمائی ہے نا، کہ پیشگوئیوں پر ہمیشہ اجمالی طور پر ایمان لاؤ اور ان کی اصل حقیقت و حوالہ باخدا کرو۔ وہ تو دعویٰ کرنے سے پہلے بشیر الدین محمود کے اس پر الہامی پیشگوئی اس میں ٹھوکتے پھر رہے تھے، بلکہ ٹھوک دی انہوں نے، اور مرزا بشیر الدین محمود کی مرضی سے انہوں نے یہ کام کیے تھے۔ اب خود فیصلہ کریں، مرزا بشیر الدین محمود احمد جو ایک امتی نبی کا بیٹا تھا، کیا یہ سارے کام مرزا غلام صاحب کی تعلیم جو تھی اس پر عمل کرتے ہوئے یہ کام کر رہا تھا؟ آپ نے جو پیشگوئیوں کے بارے میں جو نصائح کی ہیں، ابھی میں نے 3 حوالے پڑھے ہیں حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ میری کتاب سے وہ پڑھ لیں تفصیل۔ تو کیا مرزا بشیر الدین محمود یہ جو کر رہا تھا کام اس وقت، جماعت پر قبضہ کرنا، مرزا غلام صاحب اپنے باپ کی جماعت پر وصیت کو رد کرنا، اپنی مجلس انصار سے اپنے ممبروں سے ووٹ لے کر خلیفہ ثانی بیٹھنا، اور پھر اپنے حواری جو خاص تھے اس کے، ان کو آنکھوں میں اشارہ کر دینا کہ میرے متعلق یہ دعوے کر دو۔ تو 1 مہینے بعد، یعنی ابھی 1914 میں وہ نام نہاد خلیفہ بنے تھے، تو اس کے بعد آپ دیکھیں نیوز نمبر 5 دیکھیں الغلام.com پر، ان کے حواریوں نے ان کے متعلق المسیح الموعود کے نعرے لگائے، تحریری اور تقریری بھی۔ میرا سوال ہے ڈاکٹر یحییٰ صاحب سے اور عارف احمد سے، تقویٰ سے اس پر غور کر کے مجھے بتاؤ کہ کیا مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے حواری جو تھے وہ نام نہاد صحابی تھے سارے، کیا یہ مرزا غلام صاحب کی تعلیم پر عمل کر رہے تھے اس وقت؟ جبکہ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیشگوئیوں پر اجمالی طور پر ایمان لاؤ اور ان کی اصل حقیقت حوالہ باخدا کرو۔ میں ٹھیک کہتا ہوں جب میں کہتا ہوں کہ تم مرتد ہو۔ بشیر الدین محمود احمد مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور قیادت میں مرتد ہو چکا تھا۔ اس نے مرزا صاحب کی جماعت کے اندر اپنی جماعت بنائی، اور پھر اپنی ہی تنظیموں کے ذریعے، مجلس انصار کے ذریعے اس اپنی جماعت کا قائد بن بیٹھا، اور پھر بغیر دعویٰ کی اپنے ساتھیوں کو کہہ دیا، نام نہاد جو صحابی تھے بھی میرے متعلق یہ اعلان کرو، انہوں نے کر دیے۔ تو یہ باتیں ساری اس بات کی ثبوت ہیں کہ مرزا غلام صاحب کی تعلیم کو یہ لوگ اس وقت چھوڑ گئے تھے 1914 میں، جماعت پر قبضہ کر کے، پھر نام کیا مرزا غلام صاحب کا نام استعمال کرتے رہے ہیں، آج تک کر رہے ہیں۔ اور وہ جو بیچارے غریب مسکین احمدی بیچارے، وہ نسل در نسل وہ پھنسے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، تو وہ جائیں کہاں؟ مرزا غلام صاحب کو ماننے کے ساتھ ہی ان کی برادریاں چلی گئیں، ان کے تعلقات ختم ہو گئے، وہ تو پھنس گیا بیچارے،
وہ کبھی کہیں بھی نہیں جا سکتے، جن کو مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جو جانشین آج تک آ رہے ہیں، یہ سارے بلائی قادیان ہے، یہ ان سادہ معصوم احمدیوں کو آج تک وہ مس یوز کرتے چلے آ رہے ہیں۔ 48 تک چندے لگا دیے۔ کیا مرزا غلام حسن نے یہ کام کیے تھے؟ میں ڈاکٹر یحییٰ کو بھی اور عارف احمد صاحب کو بھی کہوں گا، اور اس میں باقی جو میرے جماعتی احمدیہ قبرستان سے تعلق رکھنے والے احمدی بہنیں، بھائی اور بزرگ ہیں، سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ دیکھیں تقوی کے ساتھ میرے دعوے پر غور کرو، اور بشیر الدین محمود کے دعوے پر بھی تقوی کے ساتھ نظر ڈالو کہ کیا تماشا ہوا۔